ہم نے یہاں یوتھ کی ایک میٹنگ رکھی تھی اور کافی دنوں سے ہم تیاری کر رہے تھے اور یہ سوچ کے تیاری کر رہے تھے کیونکہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ کانگریس ہے، نیشنل کانفرنس ہے، اپنی پارٹی ہے یا پی سی ہے، سب جو ہے میٹنگز کر رہے ہیں، تو ہم نے اپنا پروگرام بنایا تھا کہ ہم یہاں ایک یوتھ کا کنونشن کریں گے۔ پہلے تو ہم نے کئی بار کوشش کی کہ ہمیں باہر کہیں سپیس ملے، ان کو لیٹر بھی لکھا ڈی سی صاحب کو یوتھ کنونشن کے لیے، اس سے بہت پہلے، پر اس کا کوئی ہمیں جواب نہیں ملا، اس کو کووڈ زیادہ تھا بھی نہیں۔ تو اس کے بعد جب ہم نے دیکھا سب پارٹیز کر رہی ہیں، تو اس میں نیشنل کانفرنس نے بھی یوتھ کا کنونشن کیا، اپنی پارٹی نے بھی زڑی بل میں بھی کیا، گھر میں بھی کیا، تو ہم نے بھی ایک فنکشن رکھا یوتھ کا یہاں، اور جس کے لیے تقریباً میں ان کی بھی جو اپنے ہمارے جو نوجوان ہیں، جو ہزاروں کی تعداد میں آج سری نگر آئے تھے، جن کو نہ صرف روکا گیا بلکہ ان کی پٹائی بھی کی گئی، دے ور رفڈ اپ، ان کے کپڑے بھی پھاڑ دیے گئے، کہیں پر ان کے موبائل چھینے گئے، کئیوں کو ان کو تھانے کے اندر بند بھی کیا، جیسے عارف لائے گرو ابھی بھی بند ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا وجہ ہے۔ آج بھی اننت ناگ میں عمر صاحب کا جلسہ ہے، کل ان کا بارہمولہ میں تھا، اس کے علاوہ اپنی پارٹی کا پرسوں کوئی جوائننگ تھی ان کے گھر میں، زڑی بل میں جلسہ تھا، اسی طرح پی سی کا جلسہ، اسی طرح کانگریس کے کئی جلسے ہو گئے جس میں آزاد صاحب، میر صاحب، اور اس سے سب سے بڑی بات کہ ہمارے اپنے پرائم منسٹر اس وقت یو پی میں بہت بڑی بڑی ریلیز کر رہے ہیں، اس یو پی میں جہاں گنگا میں لاشیں بہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ تو یہاں ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ یکایک کیا ہو گیا کہ رات کو انہوں نے کوئی چٹھی بھیجی تھی، جو ہم نے مارننگ میں ٹیلی ویژن پہ دیکھا، تو ہم نے کاغذ واغذ دیکھ لیے، تو اس میں کوئی چٹھی تھی کہ بھئی اس میں لکھا گیا تھا کہ چونکہ یہ ہمارا اپنا گھر ہے، اس میں تو پرمیشن کی ضرورت نہیں تھی، ان ویو آف دا رپورٹ ریسیوڈ فرام سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سری نگر اینڈ COVID-19 restrictions in place, it's hereby ordered that the scheduled youth conference that is to be held by PDP at Gupkar is not allowed. تو کووڈ کا پی ڈی پی کے لیے کووڈ کیوں ہے؟ تو ہمیں لگتا ہے کہ جو ان کا نیریٹو ہے، جو بی جے پی کا نیریٹو ہے، جو اس نیریٹو کو چیلنج کرتا ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا میں، پورے ملک کے اندر بتاتے ہیں جموں کشمیر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے، اور ہم اس نیریٹو کو چیلنج کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں لوگوں کو کہ جموں کشمیر کے اندر بتاتے ہیں جموں کشمیر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے، اور ہم اس نیریٹو کو چیلنج کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں لوگوں کو کہ جموں کشمیر میں کچھ بھی ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ یہاں سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ نوجوان ہوتا ہے۔ آج بھی انہوں نے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا، کیونکہ ایک یوتھ میٹنگ تھی، یوتھ انٹریکشن تھا، جس میں نوجوانوں کو جیل، نوجوانوں کو یو اے پی اے، نوجوانوں کے پی ایس اے، نوجوانوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، نوجوانوں کی نوکریاں جو ہے باہر کے لوگوں کو بانٹی جا رہی ہے، ہر طرح سے نوجوان کو ڈس امپاور کیا جاتا ہے۔ اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے جو پی ڈی پی کی ایک جو ہم ڈیموکریٹک سپیس پہ، ایک جمہوری سپیس کو ہم آکوپائی کرتے ہیں، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ نوجوان اس میں آ جائے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں نوجوان جو ہے وہ بے حال اور بد دل ہو کے وہ تشدد کا راستہ اختیار کرے، جس میں ان کے لیے اس کو مارنا آسان ہو جاتا ہے، جیسا ہم نے حیدر پورہ میں دیکھا۔ اس سے پہلے وہ جو شاہد لڑکا تھا آربنی کا، اس کا دیکھا، اور آپ یقین نہیں کریں گے یہ جو اس قسم کے کیسز ہیں، شاہد جو لڑکا اس دن مارا گیا، آج تک اس کے گھر سرکار کی طرف سے کوئی نہیں گیا۔ تو میں آپ کے اس سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے کشمیریوں کے ڈی این اے میں سرنڈر نہیں ہے، اور نہ ہی میرے ڈی این اے میں ہے۔ اگر یہ سوچتے ہیں اس طرح دبا کے، دمکا کے، ہمیں تنگ کر کے، سیبوٹاج کر کے، ہمارے لوگوں کو پیٹ کے، جیلوں میں ڈال کے، ان کے کپڑے پھاڑ کے، ان کی بے عزتی کر کے، ان کی گاڑیاں توڑ کے، یہ ہمیں جو ہے ہمارے حوصلے کم کر سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں اپنے نوجوانوں کو سلام کرنا چاہتی ہوں، میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے مشکل حالات میں بہت کوشش کی۔ کہیں 15 سپاٹس تھے جہاں انہوں نے سری نگر کو، آپ کو بھی معلوم ہوگا، جہاں سے انہوں نے ہمارے لوگوں کو جو ہے اندر گھسنے نہیں دیا، آنے نہیں دیا، چلنے نہیں دیا، اور جہاں کسی نے کوشش کی وہاں ان کے ساتھ they were roughed up, they were beaten up۔
their clothes were torn. تو جو ان سے بن پڑا وہ چلا. پر مجھے یہ عجیب لگتا ہے کہ یہ جو ایل جی صاحب ہیں, how can his administration be so brazen؟ آپ کووڈ کا بہانہ کرتے ہو اور دوسری طرف سے آپ دوسری پارٹیز کو جلسہ جلوس کرنے دیتے ہو. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کیسے اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کووڈ ہے اور وہ بھی یہاں گھر کے اندر. یہ اب تو اس کو بھی کہتے ہیں یہ سیکیور نہیں. اگر یہ سیکیور نہیں ہے تو پھر سیکیور کون سی جگہ ہے؟ تو میرا یہی کہنا ہے کہ ہم ان کو میسج دینا چاہتے ہیں, دلی والوں کو بھی, اور جو ان کے نہیں وہ تو بالکل ہے کہ یہ تو دوہرا ماپ ہے ان کا, جو پالیسی ہے بالکل الگ ہے. انفارچونیٹلی مائنورٹیز کے ساتھ جو ان کا جو رویہ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے, بہت ہی نیگیٹو ہے. پر اس ہیونگ سیڈ دیٹ آئی ایم شیور کہ ناگالینڈ میں ان نے ایف آئی آر ضرور درج کی, مگر یہ وہاں بھی کوئی ایکشن نہیں لیں گے. یہ آپ آج ہی مجھ سے لکھ کے لے لیجئے. انہوں نے وہاں اس وقت خاموشی کے لیے ایف آئی آر تو کی, بلکہ یہ خود اسی وقت سے یہ نیریٹو چلا رہے ہیں کہ سیکورٹی فورسز نے سیلف ڈیفنس میں گولی چلائی. سو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو جسٹس ٹو اینی ون. ان کے ڈی این اے میں جسٹس دینا ہے ہی نہیں, خاص پر جہاں پر سیکورٹی فورسز کی بات آتی ہے. تو اس لیے جو حیدر پورہ کا ثانیہ ہے, اس میں جو تیسرا لڑکا ہے عامر ماگرے, وہ بہت غریب فیملی سے ہے. اس کو ملیٹنٹ بتا کے اس کو ڈپرائیو, نہ صرف اس کی لاش نہیں دے رہے ہیں گھر والوں کو, بلکہ جو کمپنسیشن ہے اس سے بھی اس کو ڈپرائیو کرتے ہیں. جو اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟